رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے جو الفاظ ہیں وہ یوں ہیں کہ تعلم الفرائض وعلموها الناس، کہ تم ان علم الفرائض کو خود بھی سیکھو، وعلموها الناس اور ان علوم کو تم لوگوں کو بھی سکھلاؤ۔ فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ نصف علم ہے، آدھا علم یہ ہے۔ آپ نے بہت ساری احادیث میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں چیز نصف ہے، فلاں چیز نصف ہے۔ جیسے صفائی کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں شروع شطر الایمان، ایک میں نظافت نصف الایمان، کہ باقی اور صفائی کو نصف ایمان مانا گیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو علم الفرائض ہیں یہ نصف علوم، دینی علوم جو بھی آپ کے پاس ہیں، شریعت کے علوم ہیں، ان علوم میں سے نصف علم جو ہے وہ علم الفرائض ہے، باقی سارے علوم جو ہے وہ نصف مانے جاتے ہیں۔ اس کی توجیہ جو محدثین یوں کرتے ہیں کہ اس لیے کہ انسان زندہ ہوتا ہے، اس کو شریعت کے احکامات کی ضرورت پڑتی ہے، اور انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے کچھ شریعت کے احکامات ہوتے ہیں، اور وہ شریعت کے احکامات اس سے متعلق جو ہوتے ہیں وہ اس کے ترکہ اور ورثہ جو وراثت وہ چھوڑ رہا ہے، جو ترکہ چھوڑ رہا ہے اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی اور موت کی وجہ سے، حیات اور ممات کی وجہ سے اس کو نصف دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک زندگی میں کام آنے والے علوم، ایک ما بعد الموت مرنے کے بعد آنے والے علوم۔ ان کو جو ہے دو حصوں میں جب تقسیم کیا گیا تو پھر پتہ چلا کہ جو مرنے کے بعد جو انسان کے علوم وابستہ ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، تو وہ صرف وراثت کے ہی علوم وابستہ ہوتے، اسی وجہ سے اس کو نصف علم کہا گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت اور فضیلت بھی بیان فرمائی، اور بہت تاکیداً بھی اس پر عمل فرمایا۔ عموماً معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم وراثت تقسیم کرتے ہیں، اور وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی ایک والد اپنے بچوں کے درمیان وراثت تقسیم کر دیتا ہے، اس کو وراثت نہیں کہتے۔ وراثت کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو انسان چھوڑے اس کو ترکہ، اسی کو وراثت کہا جاتا ہے، پھر وہ تقسیم کی جائے، اس تقسیم کرنے کے عمل کو پھر ہم کہیں گے کار وراثت کی تقسیم وراثت ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر کے کہہ دیتے ہیں ہم نے وراثت ادا کر دی، ہم نے وراثت دے دی بچوں کو۔ یہ ایک غیر اسلامی اور غیر شرعی اور غیر مہذب، بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں اس کو ہم صحیح ادا ہی نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت تقسیم کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے بچوں کو ہدیہ کر رہا ہے، وہ گفٹ دے رہا ہے، بطور ہدیہ وہ بچوں کو دے رہا ہے، وہ وراثت میں نہیں مانا جائے گا۔ اور جب ہدیہ دیں گے تو پھر ہدیے میں یہ صورت جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کم دیں کسی کو زیادہ دیں۔ حضرت انس بن مالک آپ نے سنا ہوگا نام، حضرت بہت مشہور صحابی ہیں، تو ان کے بیٹے کا نام انس ہے، والد کا نام مالک ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں نے اس بیٹے کو غلام عطا کیا ہے، ہدیہ میں نے اس کو ایک غلام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے باقی بچوں کو بھی دیا ہے یا صرف اس کو دیا ہے؟ اس نے کہا میں نے صرف اسے دیا ہے، باقی بچوں کو تو نہیں دیا ہے، میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں سارے بچوں کو غلام دے سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو سب کو دو یا اس سے بھی واپس دو۔ یہ اولاد میں امتیاز کرنے کی اسلام میں اور شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں۔ پھر جب ہم وراثت تقسیم کرتے ہیں اور وراثت تقسیم کرنے میں ہم اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ شرعی طور پر ہم وراثت تقسیم کر رہے ہیں، بچے کو ڈبل حصہ دیتے ہیں، لڑکی کو ہم سنگل حصہ دیتے ہیں، جیسی شریعت کہہ رہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن جائز نہیں ہے۔ اب زندگی میں لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل دے ہی نہیں سکتے۔ زندگی میں جب آپ تقسیم کر رہے ہیں تو لڑکے کو بھی اتنا ہی آئے گا، لڑکی کو بھی اتنا ہی آئے گا۔ اور پھر وہ دوسری چیز جو ہم عموماً اس میں غلطی کرتے ہیں، عموماً بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب لڑکی کی شادی ہو تو اس کو جہیز میں جو ہے بہت سارا مال دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ وراثت میں سے جتنا بھی زمین جائیداد کا حصہ بنتا تھا یہ اس میں سے تمہیں دے رہے ہیں، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بھی اسلام میں شرعاً قطعاً بالکل جائز نہیں۔ آپ کسی بیٹی کو، کسی بھی لڑکی کو اس کی وراثت سے، اس کے حصے سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن حصہ دے رہا ہے،
یہ ہم اور آپ نہیں دے رہے ہیں حصہ، یہ حصہ وہ ہے جو شریعت اس کو دے رہی ہے۔ اور تیسری غلطی اس میں یہ کی جاتی ہے کہ جن کو وراثت دینی ہوتی ہے عموماً ہم زندگی میں صرف بچوں کو ہی وراثت دیتے ہیں، اس کے علاوہ وراثت کسی کو دی نہیں جاتی۔ حالانکہ وراثت جن کو دینی ہے اس میں ترتیب ہے، ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، شریعت نے بھی، قرآن کریم نے بھی اس میں ترتیب رکھی ہے، اور وہ شرعی ترتیب یہ ہے کہ جو وراثت ہوگی وہ ذوی الفروض کو، اصحاب الفروض کو سب سے پہلے دی جائے گی۔ اصحاب الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصے قرآن کریم نے متعین کیے ہیں کہ ان کو اتنا حصہ، اس کو اتنا یہ متعین جن کو کیا گیا ہے۔ اور یہ 12 لوگ ہیں جن کے حصے قرآن کریم نے متعین کیے ہیں، جن کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ پھر اصحاب الفرائض کے بعد دوسری لوگ آتے ہیں، وہ کہ اگر اصحاب الفرائض سے مال بچ گیا ہے، جن کے حصے متعین تھے، اس کو 7 دینا ہے، اس کو 8واں دینا ہے، اس کو چوتھائی، اس کو نصف، اس کو تہائی، جو بھی حصہ تھا وہ دینے کے بعد جب اگر مال بچ گیا تو پھر وہ مال جس کو دیا جاتا ہے وہ دوسری تعداد، دوسری جو قسم آتی ہے ان کو کہتے ہیں ہم عصبات۔ وہ عصبات شرعی اعتبار سے ان کو عصبات کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا، اگر عصبات سے بھی بچ گیا یا عصبات موجود نہیں، عصبات سے بچ تو نہیں جائے گا، عصبات اگر موجود نہیں ہے تو پھر ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ تقسیم آگے کی طرف چلتی ہے۔ تقریباً 10 طبقے جو ہے شریعت نے بیان کیے ہیں، اور 10واں طبقہ جو ہے جب کوئی بھی نہ ہو تو پھر بیت المال کو 10ویں نمبر پر جائے گا یہ وراثت کا مال۔ یہ اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے۔ عموماً جو ہے عام طور پر یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے تو وہ ساری وراثت ایک بیٹی کے نام کر دی جاتی ہے، کسی کا ایک بیٹا ہے اس کو دے دی جاتی ہے، کسی کا جو ہے بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا، جو بھی ہو، کوئی ایک ہی ہو اسی کو وراثت دی جاتی ہے۔ یہ بھی شریعت میں اس کو بھی بالکل درست کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ایک بیٹا ہے اسے تو ساری وراثت دی جا سکتی ہے، جائیداد دی جا سکتی ہے، لیکن اصحاب الفروض اور بھی موجود ہیں ان کو دینے کے بعد، لیکن ایسے ہی ساری وراثت اس کو تقسیم نہیں کی جائے گی۔ تو جب انسان کی موت آتی ہے، مرنے کے بعد 4 چیزیں کی جاتی ہیں۔ جو مال چھوڑتا ہے وہ شخص، اس میں 4 چیزیں، 4 حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو کفن دفن کا خرچہ ہے، اس کے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے کہ ایک شخص کی موت ہو گئی، مرنے کے ساتھ ہی اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن اور دفن کے لیے جتنی جو ہے مقدار میں ہمیں پیسہ جو بھی ضرورت پڑے گی وہ اس کے مال میں سے نکالا جائے گا۔ جو ہے قبر بنانے کے لیے بھی جو ہے بعض جگہ پر مزدوری دینی پڑتی ہے، کہیں قبر کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے، وہ ساری چیزیں کفن دفن کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور اس میں بھی یہ چیز شامل رکھنی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، اور یہ چیز اس میں شامل ہے کہ جو کفن آپ خرید رہے ہوں وہ نہ تو بہت زیادہ اعلیٰ ہو نہ بہت زیادہ ہلکا ہو، میانہ روی کا کفن جو ہے اس کے وہ جو ہے خریدنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو مال ہے اب وہ مال اس شخص کا بھی نہیں رہا، اور باقی ورثہ جو موجود ہیں صرف 1 یا 2 کا نہیں ہے بلکہ جتنے ورثہ ہیں سب کا ہے، سب کی اجازت ضروری ہے، تب جا کر پھر آپ اس میت کے لیے اس مال میں تصرف کر سکتے